دیں. حالانکہ باقی سب چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں، یا رسول اللہ یہ، یا رسول اللہ یہ، یا رسول اللہ یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ تو اتنے کریم ہیں کہ ہر کسی کو ہی دیتے. ہدایت ایسی چیز نہیں ہے جو ہر کسی کو ملے. ہدایت صرف انہیں ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے اور اسی کو دیتا ہے جو ہدایت چاہ رہا ہوتا ہے. جو نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ہدایت کی قدر کرے گا کون؟ جو ہدایت چاہتا ہے. ہدایت آسان چیز نہیں ہوتی. کسی شرابی کو ہدایت ملے تو وہ کیا کرے گا؟ شراب پینا چھوڑے گا. اور شراب پینا چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل. نشہ کوئی بھی ہو بہت مشکل ہے چھوڑنا. کون چھوڑے گا؟ جس کو جو چھوڑنا چاہتا ہوگا وہی چھوڑے گا. جو نہیں چھوڑنا چاہتا وہ کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے ہدایت اللہ نے محبوب کے ہاتھ میں نہیں رکھی، ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. مانگو گے تو ملے گی. تو یہ ہدایت ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم پر یہ مہربانی فرما دے کہ ہم کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرما. اور یہ سیدھا رستہ ہے کون سا رستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بے شک سیدھا رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تو نے دنیا اور آخرت میں انعام فرما رکھا ہے. اور دنیا اور آخرت میں انعام کو یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں بھی مزے کریں گے اور آخرت میں بھی مزے کریں گے. جنہوں نے آخرت میں مزے کرنے ہیں ان کا دنیا میں مزہ نہیں ہوتا. انہوں نے دنیا میں مشقتوں میں ہونا ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہونا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے، سود لیتے ہیں، 20 فیکٹریاں لگاتے ہیں، 15 10 کوٹھیاں بناتے ہیں، پھر آ کے حج کر کے آتے ہیں اور دروازے کے باہر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ فضل ربی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. کھانے کے لیے پیٹ کو 2 ہی روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں. ایک وقت میں آپ جسم پر 3 ہی کپڑے پہن سکتے ہیں. جوتے کا صرف ایک جوڑا پاؤں میں آتا ہے، دوسرا نہیں آ سکتا. اس کے باوجود بھی انگنت چیزیں موجود ہوں اور بندے کی ہوس نہ ختم ہوتی ہو تو یہ اس پہ فضل نہیں ہوتا، یہ اس پہ عذاب ہوتا ہے. اور لوگ اس کو اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی کھاؤں، اس کی بھی کھاؤں، اس کی بھی ہڑپ کروں، اس کی بھی ہڑپ کروں، اسے بھی نہ ملے، اسے بھی نہ ملے، سب میرے پاس آئے. پھر اتنا ہو کہ 7 پشتوں کو بھی کافی ہو، پھر بھی ہڑپ کرنے کی ہوس ختم نہ ہوتی ہو تو یہ فضل نہیں ہوتا، یہ عذاب ہوتا ہے. جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ تو سوکھی روٹی کھا کے بھی لمبی تان کے سوتے ہیں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں. انہیں کوئی غم فکر نہیں ہوتی کل کیا ہوگا. جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان لوگوں کا رستہ نصیب فرما جن پر تیرا دنیا میں بھی فضل ہے، اور بلا شبہ جن پر دنیا میں فضل ہے ان پر آخرت میں بھی فضل ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے ہمارے رب العالمین، اے ہمارے رب العالمین، ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنے سے بھی بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہو چکا ہے. اور اے پروردگار، وہ جو راہ سے بھٹک چکے ہیں ان کے پیچھے ہمیں چلنے سے بچا لے. جس کا اپنا رستہ گم ہوا ہے وہ کسی دوسرے کو رستے پر کیسے چلا سکتا ہے. اور جن پر غضب نازل ہو چکا ہے ان کی طرف تو اللہ کریم دیکھنے سے بھی محفوظ فرمائے. آپ کو معلوم ہے جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، کہ جب آپ زیارات پر جائیں گے نا تو وادی منہ سے خیف سے واپسی پر ایک جگہ آتی ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں. اور گائیڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ ٹھہرنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، بالکل خاموشی سے تیزی سے گزر جانا ہے. یہی سنت رسول ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا تھا ہاتھی والوں پر. عذاب کی جگہوں پر ٹھہرنے کا بھی حکم نہیں ہے الا یہ کہ کوئی ان جیسا ہونے کی خواہش کرے جن پر اللہ کا عذاب اتر چکا ہے. تو اے ہمارے پروردگار، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہو چکا ہے، اور ان کی طرف دیکھنے سے بھی بچا لے جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جن پر تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے. صدق اللہ العظیم. آفس میں آ جانا اور ایسے درخواست لے کے لے آنا. تو جب آپ اس کے بلانے پہ جائیں گی اور اس کے طریقے سے درخواست لے کے جائیں گی، جب آفس میں جائیں گی تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ بھئی اس نے آپ کو نوکری دینی ہے تو طریقہ بتایا نا.
نہ دینی ہوتی تو کہتا چلو فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، اچھا میں دیکھوں گا پہنچے گی تو پھر کر۔ جب اس نے ڈائریکٹ آپ کو کہا کہ یہ لکھ کے لے آنا اپلیکیشن میں صبح اتنے بجے میرے آفس میں آ جانا، تو اس کا سمپل مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ آفس میں گئی نہیں ہے لیکن آپ کا کام ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایسے درخواست دیکھ کے لے آنا، اس نے کہا جب تم مجھ سے مانگو گی میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اب دعا پہ ہمارا عقیدہ اتنا کچا اور اتنا کمزور ہے کہ ہم بس ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایسے کر لیتے ہیں، بس اس سے آگے ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ دعا بھی کوئی چیز ہے۔ حالانکہ دعا کے پر ہوتے ہیں، اور جس قدر آپ توجہ سے مانگتی ہیں اتنی آپ کی دعا کا پر گھنا اور موٹا طاقتور ہوتا ہے، اتنی اونچی اس کی پرواز ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا جب اندر لے گئی تو بہانے سے لے کے گئی، کیونکہ وہ تو غلام تھے، وہ بلاتی گئی، وہ جاتے گئے۔ کتنے کمرے تھے؟ 7۔ کیسے تھے؟ ایک کے اندر ایک۔ اس نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا، ادھر سے یوسف کو اندر کیا، اس کو تالا لگا دیا۔ پھر دوسرے اندر لے گئی، ادھر سے ادھر یوسف کو اندر کیا، اس کو کنڈی نہیں لگائی، تالا لگایا۔ پھر تیسرے اندر میں لے گئی، ادھر سے یوسف کو اندر کیا، تالا لگایا۔ چوتھے میں تالا، پانچویں میں تالا، چھٹے میں تالا، 7ویں کمرے میں بھی تالا۔ 7ویں کمرے میں جب 7 تالوں سے گزر کے یوسف اندر پہنچے تو اس نے کہا یوسف میری خواہش پوری کرے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ باللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کام سے جو تم مجھ سے کروانا چاہتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو دیکھ کے آئے تھے نا آنکھوں سے کہ تالے 7 لگے ہوئے ہیں، ادھر دروازے کو اگر ایک تالا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے کیسے کھلے گا، چابی نہیں۔ جب یقین ہوتا ہے تو تالا بغیر چابی کے بھی کھلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی چابیاں تھیں؟ صرف تالے لگے ہوئے تھے نا۔ جب وہ مڑے، بچہ تو بالکل آخری دروازے کے باہر کو موڑے میں پڑا تھا، پہلے دروازے کے باہر نہیں تھا۔ جب وہ مڑ کر بھاگے تو ان کے پاس کیا تھا؟ صرف اس بات پر یقین کہ اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو وہ بھاگے پلٹ کر، جب وہ پہلے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ نہیں کھلا، تالا ٹوٹ کے نیچے گرا۔ کنڈی انہوں نے کھولی اور وہ بھاگے باہر، دوسرے دروازے پر پہنچے تو ان کا یقین پہلے سے پر جتنا ہوگا اس سے زیادہ کامل ہو گیا ہوگا۔ 7 دروازوں کے تالے ٹوٹے حضرت یوسف کے بھاگنے سے۔ کس نے توڑے؟ جس پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا۔ ابھی بات اتنے پر ختم ہوئی نہیں تھی، ابھی تو وہ صرف اپنی پاک دامنی کو بچا کے لائے تھے، یہ ثابت ہونا باقی تھا کہ گناہگار کون ہے۔ تو جس رب نے ان کو ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرما دی، اسی رب نے جب وہ 7ویں دروازے کا تالا ٹوٹا اور وہ باہر نکلے تو حالت یہ تھی کہ بھاگنے کی وجہ سے سانس دونوں کا ہی اوپر نیچے تھا۔ یوسف علیہ السلام پہلے نکلے، زلیخا پیچھے نکلی، اور اسی گھڑی میں زلیخا کا شوہر جو عزیز مصر تھا، مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا عزیز، اس کا نام عزیز نہیں تھا، اس کا لقب تھا عزیز۔ عزیز مصر اسی لمحے اس کوریڈور میں داخل ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دروازے سے باہر نکلے۔ اب جو باہر نکلے اور زلیخا نے دیکھا کہ شوہر ہے، تو پھر یہاں قرآن میں آیا کہ اس نے مکر کیا، اور مکر کیا تو کیا کیا؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا ایسے غلام کی کیا سزا ہوگی جس پر تو نے اعتبار کیا اس نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ اب یہ وہ بات تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوسف جیسا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بندہ نہیں کر سکتا نا، انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنا آئینہ خود ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس نے اتنی بڑی تہمت لگائی تو یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے ہی پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پاک دامنی کو ثابت کیسے کیا کہ وہاں پنگوڑے میں ایک بچہ چھوٹا جو ابھی چند مہینوں کا تھا وہ موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اس چھوٹے بچے نے دی، اور اس کو کہا کہ دیکھ لو کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے۔ تو کرتا آگے سے تو تب پھٹتا جب حضرت یوسف نے زلیخا کو پکڑا ہوتا اور زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو دھکا دیا ہوتا یا کھینچا ہوتا تو ان کا کرتا پھٹا ہوتا۔ پیچھے سے تب پھٹنا تھا جب یوسف بھاگ رہے ہوتے اور زلیخا ان کو کھینچ رہی ہوتی، تو کرتا دیکھا تو پیچھے سے ہی پھٹا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا پر، ان کے یقین پر پہلے دروازے سے لے کر 7ویں دروازے تک بغیر چابی کے سارے دروازے کھولے،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہونی یہ فرمائی کہ نہ بولنے والے بچے کی زبان سے ایسی حکمت والی گواہی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو عزیز مصر پر ثابت بھی کر دیا۔ یہ باتیں اللہ نے قرآن میں کیوں بتائی ہیں آپ کو؟ گزر گیا، 100 گزر گیا، سینکڑوں ہزاروں سال بلکہ گزر گئے ان باتوں کو، پھر قرآن میں یہ تذکرے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کی قبولیت کا ضرور بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو جگہ پہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور یہ وقت اللہ کو نہیں چاہیے ہوتا، یہ وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تو ایک پل میں جو چاہے 100 کرے، اسے نہیں وقت چاہیے ہوتا دعا کی ظہور کے لیے، آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اس پوزیشن میں پہنچیں کہ وہ دعا قبول ہو تو آپ کو آسانی ہو، بس تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو اللہ کریم دعا کی قبولیت کا ظہور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے 2 باتیں چاہتا ہے اللہ، ایک تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اور ایک اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے دعا کریں۔ تب اس نے آپ کو قرآن میں کہا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ جب اللہ جیسا عظیم شان رکھنے والا رب العالمین خود کہتا ہو کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی مانگے، کبھی بھی مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اللہ کریم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے پروگرام بھیج دیا۔ برستی بارش ہر بار یہ پیغام لاتی ہے، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی۔ مصیبت جو بھی آتی ہے اسے ہم خود کماتے ہیں، بہت کچھ معاف رب کرتا ہے، پھر بھی پھنس ہی جاتے ہیں، تڑپتے دل بلاتے بارگاہ میں جب بھی جاتے ہیں، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی۔ بظاہر کام ناممکن ہو آخر بن ہی جاتے ہیں، بظاہر کام ناممکن ہو آخر بن ہی جاتے ہیں، کسی صورت ناراضی ہونے والے من ہی جاتے ہیں، سفر بے سایہ ہو آخر کو بادل تن ہی جاتے ہیں، سفر بے سایہ ہو آخر کو بادل
ہی جاتے ہیں، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی۔ یقین رکھتے ہیں جو اس پر، انہیں کچھ غم نہیں ہوتا، وہ چل پڑتے ہیں گرچہ راستہ بھی کم نہیں ہوتا، ہزاروں مشکلیں آئیں یقین میں خم نہیں ہوتا، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی، برستی بارشیں ہر بار یہ پیغام لاتی ہیں، برستی بارشیں ہر بار یہ پیغام لاتی ہیں، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی، خدا سنتا ہے بندوں کی دعائیں، رد نہیں ہوتی۔ اے کاش مجھے قدموں میں سرکار دے آنے، اے کاش مجھے قدموں میں سرکار دے آنے، تو جاؤں مدینے غم دل کو سنانے، تو جاؤں مدینے غم دل کو سنانے، رو کبھی جالی سے کبھی در سے لپٹ کر، کبھی جالی سے کبھی در سے لپٹ کر، حسرت ہے ملے قرب نبی کے یہ بہانے، حسرت ہے ملے قرب نبی کے یہ بہانے، سن لے اللہ
शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। शायद किताबों में सबसे ज्यादा दुनिया के जिस शहर का जिक्र किया गया होगा वो शहर मदीना ही होगा। जो भी मदीने से आता है, वो कोई मेरे जैसा आम बंदा हो या कोई पीर मेहर अली शाह साहब जैसे जमात अली शाह साहब जैसा खास बंदा हो, जब वापस आता है तो मक्का इतना नहीं होता जितना मदीना होता है। मदीना ही मदीना होता है। मदीने में ऐसा, मदीने में वैसा, मदीने में यूं, मदीने में यूं। हालांकि जाते सब मक्का ही हैं। आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने हुजूर की किसी भी निस्बत को फर्ज नहीं किया? मक्के जाना फर्ज है, आप पर हज फर्ज है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप जिंदगी में एक बार मक्के जाएंगे, ये आपके ऊपर फर्ज है, क्योंकि हज मक्के के बगैर नहीं होता। फिर अल्लाह ताला ने महबूब पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है कुरान में, इसको फर्ज नहीं किया। फिर अल्लाह ताला ने आपको मिलाद मनाने के लिए अपनी खुशी का इजहार फरमाया है कि मैं भी अपने महबूब का मिलाद अर्श पे मनाता हूँ। आपके ऊपर मिलाद का मनाना फर्ज नहीं किया। ये सब कुछ उसने फर्ज क्यों नहीं किया? लेकिन अगर अल्लाह कुरान में एक आयत उतार देता कि मेरे महबूब का मिलाद मनाओ ही मनाओ, तो क्या हो जाता? सारी दुनिया के मुसलमान मनाते ना मिलाद को, मनाते जरूर, लेकिन कोई दिल से मनाता, कोई माथे पे सलवट डाल के मनाता। ये जो इश्क है ना, ये बड़ा गैरतमंद होता है। इसको महबूब के मामले में एक नजर भी बर्दाश्त नहीं होती। हार्फ और माथे की सलवट तो बहुत बड़ी चीज होती है। अल्लाह ने इबादत को फर्ज कर दिया और मोहब्बतों को कर्ज कर दिया। जो जिसको मोहब्बत होगी वो इस मोहब्बत का कर्ज उतारेगा। फिर मक्का से मदीने को 450-500 किलोमीटर की दूरी पे कर दिया। अगर तुम्हें मोहब्बत है, मक्का तो आओगे ना, हज तो करोगे, मोहब्बत है तो मदीने जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं। 70,000 फरिश्ता सुबह आता है, 70,000 शाम आता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बगैर उधर काम रुका हुआ नहीं है। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो तुम मेरे महबूब का मिलाद मनाओ, और अगर मोहब्बत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। हमने तो उसे खजाने दे के गनी किया हुआ है। सब खाते किसका हो? सदका तो उसी का उठाते हो। दिन रात सुबह शाम जो भी तुम्हें मिलता है, सदका तो रसूलुल्लाह ही का है ना, खाते तो हुजूर का ही हो। तो गाओ या ना गाओ उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो उसे खजाने अता फरमा कर गनी कर ही दिया है। तो ये आप देखो, हर साल जब मिलाद शुरू होते हैं तो मिलादों पर हमेशा बहस और तनकीद ही होती रहती है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर अल्लाह इसको फर्ज कर देता तो ये तनकीद तो ना होती, फिर सबको पता होता भाई करना है। अल्लाह ने फर्ज इसलिए नहीं किया कि अल्लाह की गैरत इश्क को ये बात गवारा नहीं कि कोई महबूब के नाम पर खर्च भी करे और कहे इतनी परेशानी थी, इतना मसला था, मगर क्या करें, अब फर्ज है तो बस करना ही था। फिर अल्लाह ने इसको मोहब्बतों पे छोड़ा। जिनको मोहब्बत होती है उन्हें परेशानियां नहीं नजर आती, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती। जेड़े इश्क समंदर डूब गए उन पार लगे ने खैरी नाल, ते नहीं आशिकां नूं मुश्किल कोई, उन्हें लई टूट जांदे सारे जाल। जिन्हें हुजूर से मोहब्बत होती है। अब हम मिलाद करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाई फाई सोसाइटी के भी हमारे ढेरों मिलाद होते हैं, और हम रेडियो वालों के घर भी जाते हैं, जो रेडी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, वो भी मिलाद कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने शानदार मिलाद होते हैं कि वो कमेटियां डालते हैं सारा साल। अब एक बंदा जो आलू छोलों की रेडी लगा रहा है या फ्रूट की रेडी लगा रहा है, उसकी कितनी कमाई होगी इस मुश्किल वक्त में, जब ये अमीर कबीर लोग हमें ये कह के छोड़ देते हैं बाजी इस साल गुंजाइश नहीं हमारी बनती। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि आपकी गुंजाइश ना बने, यूं कहें कि हमारा दिल नहीं करता। अल्लाह ना करे कोई इस वक्त तक पहुंचे कि वो कहे कि हमारी मिलाद की गुंजाइश नहीं बनती। मिलाद की गुंजाइश तो रेडी वालों की भी बनती है। बात सिर्फ इतनी होती है
کہ ان کے دل وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں محلوں میں رہنے والوں کے دل پہنچے ہوئے نہیں ہیں. تو پھر اللہ کریم نے اسی لیے اس کو فرض نہیں کیا کہ فرض میں تو سارے ہی کرا لیتے لیکن ناک منہ چڑھاتے. اللہ نے اس کو محبت پہ چھوڑا کہ جن کو محبت ہوگی وہ کچھ بھی کریں گے, محبوب کا ذکر منائیں گے ہی منائیں گے. اب محبت جہاں ہوتی ہے وہاں تعلق ہوتا ہے, اور جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں خوشی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر کسی کو ہو ہی نہیں سکتی, اسی کو ہوگی جس کا تعلق حضور سے دل کے ساتھ ہوگا. فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے, اور بس کی بات ہوتی تو یوں کبھی نہیں ہوتا, محل سونے رہتے ہیں کٹیا جگمگاتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو محبت عطا فرماتا ہے بس وہی اپنے گھر میں لائٹیں لگاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کراتا ہے. اچھا, اب آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میلاد اور مدینہ میں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جیسے میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہے ایسے مدینہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے. کس نے کہا کہ حضور گنبد خضرا میں رہتے ہوں گے؟ جیسے اللہ کعبے میں نہیں رہتا ایسے حضور بھی جالیوں کے پیچھے رہتے نہیں ہیں. وہ صرف ایک علامت ہے, جیسے کعبہ علامت ہے. اللہ کوئی کعبے میں رہتا ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض, زمینوں آسمانوں میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے, وہ وہاں رہتا نہیں ہے, صرف ایک علامت ہے. تو اسی طرح حضور بھی ایک کوئی بزرگ تھے نا, بہت رو رہے تھے مدینے سے آتے, بڑا انہوں نے فتنہ ڈالا ہوا تھا. جب ہوٹل میں رات کو سوئی تو خواب میں حضور تشریف لائے, خفا تھے. فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان جالیوں کے پیچھے ہی رہتے ہیں تو وہ یہیں رہے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کہیں آنے جانے کی کوئی مشکل نہیں وہ جہاں رہے ہم اس کی قریب ہیں. مدینہ بھی ایک علامت ہے, گنبد خضرا بھی ایک علامت ہے. ورنہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ محبوب کہاں ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہاری جانوں میں اللہ کے محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہیں. تو حضور کی محبت پانے کے لیے مدینے جانا ضروری نہیں ہے, وہ آپ کے گھر میں بھی آپ کو مل سکتی ہے. ہاں, حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو مدینے سے زیادہ بہتر کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. اللہ کریم ہر کسی کے لیے, جیسے اللہ نے مکہ فرض کیا ہے نا جانا, ایسے مدینے جانا فرض نہیں کیا, کیونکہ مدینے وہی جائیں گے جنہیں مدینے والے سے پیار ہوگا. ہر کوئی نہیں جائے گا, اور جنہیں پیار ہوتا ہے وہ ایک بار ہو کے آ تو جائیں. تو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اس وقت تک ان کا مدینہ ہی چلتا رہتا ہے. ہر وقت مدینے کے دن ہو, مدینے کی راتیں, لبوں پہ ہوں آقا تمہاری ہی باتیں, وہ گنبد وہ جالی وہ مینار دیکھوں, تو پا جائے من میرا ساری مرادیں. اور اللہ کریم آپ کو نصیب کرے, اور اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو, آپ کو بھی مجھے بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ اہل محبت میں سے کرے. صرف اہل عبادت ہونے سے کام نہیں چلے گا, اللہ تعالیٰ ہم کو اہل محبت میں سے کرے, ہم اور ہماری نسلیں بار بار مدینے آئے جائیں. اللہ کریم بار بار کی حاضری نصیب کرے, اور صرف حاضری نہ ہو بلکہ قبولیت والی حاضری ہو. اور یہ بھی نہ کہیں کہ ہم جائیں, یوں کہیں کہ ہمیں بلایا جائے, کیونکہ جو جاتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جو بلائے جاتے ہیں وہ بلانے والوں کی ذمہ داری پر ہوتے ہیں. تو یوں کہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی بلائیے, ہمیں بھی آنے کی اجازت عطا فرمائیے. اللہ کریم یہ نعمتیں آنکھوں کو, دل کو بار بار نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینے کے دن ہو, مدینے کی راتیں, مدینے کے دن ہو, مدینے کی راتیں, لبوں پہ ہو آقا تمہاری ہی باتیں, لبوں پہ ہو آقا تمہاری ہی باتیں, مدینے کے دن ہو, مدینے کی راتیں, لبوں
میں ہو آقا تمہاری ہی باتیں، میرے لفظ ان کی محبت سے مہکے، میرے لفظ ان کی محبت سے مہکے تو پا جائے من میرا ساری مرادیں، تو پا جائے من میرا ساری مرادیں، مدینے کے دن ہو مدینے کی راتیں، لبوں میں ہو آقا تمہاری ہی باتیں، وہ منبر وہ جالی وہ محراب دیکھو، وہ منبر وہ جالی وہ منبر وہ جالی وہ محراب دیکھو، میسر ہو آنکھوں کو ساری سوغاتیں، میسر ہو آنکھوں کو ساری سوغاتیں، مدینے کے دن ہو مدینے کی راتیں، لبوں پہ ہو آقا تمہاری ہی باتیں، وہ لب مسکرائے، وہ دندان چمکے، وہ لب مسکرائے، وہ دندان چمکے، چمک جائے میرے مقدر کی راتیں، چمک جائے میرے مقدر کی راتیں، چمک جائے میرے مقدر کی راتیں، وہ پہلی صبح مدینے میں ہوائیں جب چھوئے مجھ کو، میرے اندر اترتا ہو اجالا، یا رسول اللہ، مدینہ دور ہے مجھ سے تمہارا، یا رسول اللہ، کرو اس درد فرقت کا ازالہ، یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں بستا ہے سدا اس صحن کا منظر، جہاں گنبد
مسجد سے برسے نوری جھالا یا رسول اللہ گزارے تھے مدینے میں جو دن وہ یاد آئی تو ملے کیسے میرے دل کو سنبھالا یا رسول اللہ مدینے کے دن ہوں مدینے کی راتیں مدینے کے دن ہوں مدینے کی راتیں لبوں پہ ہوں آقا تمہاری ہی باتیں وہ لب مسکرائے وہ دندان چمکے وہ لب مسکرائے وہ دندان چمکے چمک جائیں میرے مقدر کی راتیں چمک جائیں میرے مقدر کی راتیں مدینے کے دن ہوں مدینے کی زلف مہیدی کنڈلا والی تے اکھیاں نے پیمانے جام عشق دا پی کے عاشق ڈھا دیتے خانے کھلے قرآن چ چھپیا رمضان حافظ پڑھانے یا جانے محبوب سبحانہ یا پھر اللہ جانے جام عشق دا پی کے عاشق تے ڈھا دیتے میں خانے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 1.5 سال زندہ رہے. اس عرصے میں کسی نے ان کو کسی بات پر کبھی ہنستا نہیں دیکھا اور شدت گریہ کے سبب سے چہرے پر آنسوؤں کی جگہ نشان بنے ہوئے تھے. یہ کیا تھا جس نے ان کے سینے کو جلا کر راکھ کیا ہوا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا. جب ہم تو صرف حضور کو سنتے ہیں نا، دیکھا ہوا تو ہم نے نہیں ہے، اور ہم صرف مدینے سے گنبد خضرا چھوڑ کے آتے ہیں. حضور تو ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے. پھر بھی جو مدینہ چھوڑ کے آتا ہے وہ آ کے مہینوں روتا ہے. جن سے حضور چھوٹے ہوں گے، کبھی آپ نے سوچا ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میں جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ کا صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا حجرہ مبارک ہے، تو میں اکثر اس بات پہ وہاں کھڑے ہو کے روتی ہوں کہ حضرت عائشہ نے حضور کے ساتھ اپنی زندگی کے 8-9 سال گزارنے کے بعد باقی 80 برس کی عمر تک اس حجرے میں حضور کے بغیر کیسے گزارے ہوں گے، کیسے دن اور کیسی راتیں ہوتی ہوں گی جب حضور ہوتے ہوں گے. اور جب حضور حضرت عائشہ حضور سے ناراض ہوتی ہے تو حضور کہتے تھے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم میرے سے جب خفا ہوتی ہو. تو کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے تو کبھی منہ سے نہیں کہا کہ میں ناراض ہوں. حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو تم مجھے کچھ اور کہتی ہو، اللہ کے رسول کہہ کے مخاطب کرتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو نا تو تم مجھے کچھ اور کہہ کے مخاطب کرتی ہو. مجھے تمہارے بات کرنے کا اندازہ ہے، مجھے اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ تم مجھ سے خفا ہو. پھر فرماتے عائشہ پانی جہاں سے پیا بتاؤ کہاں سے پیا؟ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور لشکر اٹھ گیا تھا. سب سواریاں سامان سے لدی ہوئی تیار تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ہار گم ہو گیا ہے. کوئی اور شوہر ہوتا تو کہتا ہے کہ ہزاروں کا لشکر سامان باندھ کے کھڑا ہے، تیرے ہار کے لیے رکے گا؟ کیوں پہن کے آئی تھی؟ کیوں مانگا تھا؟ کیوں نہیں احتیاط کی؟ 100 باتیں ہوتی. تو اللہ کے رسول نے تو اف بھی نہ کی، باہر پیغام بھجوا دیا کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، ڈھونڈو تو پھر جاتے ہیں. ایسے محبت کرنے والے شوہر کے بغیر حضرت عائشہ صدیقہ نے زندگی کو 80 برس کیسے کھینچا ہوگا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی، اور 6 مہینے میں صرف ایک دفعہ تب مسکرائیں جب ان کو ان کے جنازے کی چرپائی بنا کے دکھائی گئی کہ اس کے اوپر ایسے لکڑیاں لگائی گئی جیسے اب ہمارا گہوارہ ہوتا ہے نا، ایسے لکڑیاں لگا کے اوپر چادر ڈالی گئی. ان کو یہ خواہش تھی کہ جنازہ تو رات میں جائے گا ہی، لیکن پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ جو جنازے کی چرپائی پر ہے اس کا جسم کیسا ہے، وہ موٹی ہے یا وہ پتلی ہے، لمبی ہے یا چھوٹی ہے. تو ان کی ایک صحابیہ تھی جو حبشہ سے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ حبشہ میں لوگ ایسے نرم ٹہنیوں کو چرپائی کے اوپر ایسے بل دے کے باندھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں. 6 مہینے میں رسول اللہ کے وصال کے بعد صرف ایک دفعہ تب ہم مسکرائیں جب انہوں نے اپنے جنازے کی چرپائی دیکھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ میٹھا ہے جسے ہم نے کبھی نہیں چکھا. جب ہم کبھی اس رستے کے مسافر ہوئے ہی نہیں کہ حضور سے محبت کی مٹھاس کیا ہوتی ہے اور عشق کیا چیز ہوتی ہے. اور حقیقت میں جو بندے کو راہ دکھاتا ہے وہ عشق ہی دکھاتا ہے. یہ محبت تو بڑی خود غرض ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہم 6 تسبیحیں درود کی پڑھ کے حضور کو بھیج کے دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہم بڑی ستی ساوتریاں ہیں، تو ابھی ہمارا درود پہنچے گا تو ابھی ہمارا کام ہو جائے گا. کریم وہ اتنے ہیں کہ ہمارے جیسے منہ والوں کو بھی نبھا لیتے ہیں، پھر بھی کرم فرما ہی دیتے ہیں، لیکن ہمارا درود بھی ہماری غرض کا لکھتا ہوا ہوتا ہے. حضرت بائزید بستامی علیہ الرحمہ کو غلام ضرورت تھی، غلام لایا گیا، پیش کیا گیا. غلام کے پاس مسجد میں غلام کو بھیجا گیا. غلام نے دیکھا بڑے نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، درس دے رہے ہیں. وہ بیٹھ گیا. شام ہوئی، بزرگ گھر پہنچے. اس کو کہا کہ تمہارا کام بس یہ ہوگا کہ تم نے مجھے تہجد کے ٹائم پہ وضو کروانا ہے. جب وہ اپنے اجرے میں گئے، انہوں نے کنڈی لگائی تو غلام نے سوچا کہ سارا دن تو بابا اللہ اللہ کرتا رہا ہے تو اب تھک گیا ہوگا، تھوڑا آرام کرے گا، تو چلو میں بھی سوؤں. اس نے چرپائی ڈالی، بستر بچھایا. ابھی لیٹا بھی نہیں تھا تو اجرے کے اندر سے اللہ کا ذکر ہونے لگا. اٹھ کے بیٹھ گیا.
اب بند ہوتا ہے، اب بند ہوتا ہے، اب ہوتا ہے، اب ہوتا ہے، پوری رات گزر گئی، تہجد کا ٹائم آ گیا۔ تہجد کا ٹائم آیا تو باجد بستانی باہر تشریف لائی، وہ وضو کے لیے تیار تھا، اس نے وضو کروایا۔ جب اس نے وضو کروا دیا تو باجد بستانی نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام سلیم بتایا۔ اس نے کہا جی میرا نام سلیم ہے۔ آپ مسکرائے اور اندر چلے گئے، پھر فجر پڑی، پھر مسجد چلے گئے، پھر سارا دن درس لیا، پھر رات کو واپس آئے تو اس نے سوچا بابے کی عمر 60 سال سے اوپر نکلی ہوئی ہے، بوڑھا بندہ ہے، کل کا تھکا ہوا ہے تو لازمی سوئے گا۔ تو وہ جب ابھی لیٹا بھی نہیں تھا تو حجرے میں سے پھر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ 40 سال تک ایسے اس نے دیکھا کہ وہ سارا دن مسجد میں ہوتے تھے اور ساری رات جو ہے اللہ کا ذکر کرتے تھے، نہ وہ تھکتے تھے نہ وہ سوتے تھے۔ اور ہر رات جب وضو کراتا اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ 40 سال وہ بتاتا رہا کہ میرا نام سلیم ہے۔ 40 سال بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے جب پھر اس نے وضو کرائی، پھر پوچھا تو وہ چیخیں مار کے رویا۔ اس نے کہا حضور کو 40 سال ہو گئے، میں روز آپ کو اپنا نام بتاتا ہوں، آپ روز پوچھتے ہیں، جتنا وہ رویا اس سے اونچے باعزت بستانی روئی۔ اور انہوں نے فرمایا ہمیں تو اپنا بھی یاد نہیں ہے، تیرا کیسے یاد ہو؟ یہ من تو میں گم ہو جاتا ہے تو پھر من رہتا نہیں، تو ہی تو ہو جاتا ہے نا۔ یہ عشق ہوتا ہے جس میں بندے کو اپنا تو کچھ بھی نہیں رہتا، بس محبوب ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور محبت دل کے اندر ہوتی ہے، نبی پاک کا عشق جن کے دلوں کو ہوتا ہے وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ کوئی عشق رسول کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اپنے گھر کو صاف نہ رکھے، اپنے آپ کو صاف نہ رکھے، اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اپنے بچوں کی تربیت نہ کرے اور کہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے جیسا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا کون سا فرض چھوڑا؟ اور آپ سے بڑا کوئی عاشق اللہ کا ہوا ہی نہیں۔ پھر بھی بیویوں کے حق ادا کیے، پھر بھی کاروبار کیے، پھر بھی جہاد کیے، پھر بھی فیصلے فرمائے، پھر بھی لوگوں کے معاملات کے لیے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ کوئی ایک رستہ بھی تو چھوڑا نہیں حضور نے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا، میں تو اللہ ہی اللہ کروں گا۔ یاد رکھنا یہ جو آگ اندر ہوتی ہے نا، یہ اندر ہی رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس کو باہر لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ میں تو اتنی بڑی ایسی ہوں تو میں ویسی ہوں تو مجھ میں تو یہ تو مجھ میں وہ، تو میرے سے تو ایسے نہیں ہوتا اور ایسے نہیں ہوتا، تو یاد رکھنا کہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں ظاہر کرتا کہ وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ عام لوگوں سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے جو رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ وہ عام لوگوں سے زیادہ حقوق اور فرائض کا خیال رکھتا ہے جو رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ محبوب کو میری تسبیح کی ضرورت نہیں، محبوب کو میرے معاملات پر نظر ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں اس سے کسی کا حق ضائع ہو جائے، مجھ سے کسی کا حق مارا جائے اور محبوب اس بات پر مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اچھی طرح اس بات کو یاد رکھنا، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت کی، میں عشق نہیں کہتی، وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے محبوب کی محبت کی بھی ایک چنگاری موجود ہے، تو آپ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوں گی جو کسی طرف سے اپنے کام میں کسر نہیں چھوڑتی ہوگی، کسی کا ہاتھ نہیں مارتی ہوگی، کیونکہ اس کو حضور سے محبت ہے۔ جس کو حضور سے محبت ہے وہ حضور کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور حضور اسی بات پر خوش ہوتے ہیں کہ آپ حضور کے ہر امتی کا حق ادا کرو، بے شک اس میں آپ کی اپنی جان کو کتنی ہی مشقت کیوں نہیں پڑتی۔ اور سب سے بڑی مشقت یہ ہوتی ہے کہ آپ اندر سے حضور کے لیے رو رہے ہوتے ہو اور آپ باہر سے لوگوں کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہو، اندر آگ جلی ہوتی ہے، باہر بارش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگ نہیں چلتے، سب لوگوں کو سب باتیں سمجھ نہیں آتی، سمجھانی چاہیے بھی نہیں، پردے اٹھانے چاہیے بھی نہیں، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ آپ کے اندر عشق کی آگ جلتی ہو اور آپ باہر لوگوں میں گلاب بانٹتے ہو۔ کہ ہنس بول کے بیلیاں یارا وچ اسی آپ تے پردے پانے ہاں، دل اندروں اندر رہندا ہے سن یاد لگی دی بھولتی نہیں، تے دل سورج نال نکلتا ہے سانو مکھ ساجن دا سورج ہے، وہ بستی پھیرا پاندے نہیں ساری رات ہنیری جلدی نہیں، تے کوئی گل کسے دی کردا ہو اساں تاں سجن دی رہندی ہے، کوئی رات اہو جئی نہیں لگدی
جد دل دی کھڑکی کھلدی نہیں تے اسی کاش نبی دے قدماں دی کوئی مٹی دھول یا ککھ ہوندے اے کاش جے پورا ہو جاندا وچ قبر اے مٹی رلدی نہیں ہنس بول کے بیلیاں یاراں وچ اسی آپ تے پردے پانے ہاں دل اندروں اندر روندا اے سن یاد نبی دی بھلدی نہیں ہنس بول کے بیلیاں یاراں وچ ہنس بول کے بیلیاں یاراں وچ اسی آپ تے پردے پانے دل اندروں اندر روندا اے دل اندروں اندر روندا اے سانو یاد نبی دی بھلدی نہیں دل اندروں اندر روندا اے سانو یاد نبی دی بھلدی نہیں ہنس بول کے بیلیاں یاراں وچ دن سورج نال نکلدا اے سن مکھ ساجن دا سورج دن سورج نال نکلدا اے سن مکھ ساجن دا سورج او بستی پھیرا پاندے نہیں او بستی پھیرا پاندے نہیں ساڈی رات ہنیری جلدی نہیں دل اندروں اندر روندا اے سانو یاد نبی دی بھلدی نہیں ہنس بول کے بیلیاں یاراں وچ کوئی گل کسے دی کردا ہو اساں تانگ سجن دی رہندی اے کوئی گل کسے دی کردا ہو اساں تانگ سجن دی رہندی کوئی رات ایہو جئی نہیں لنگدی کوئی رات ایہو جئی نہیں لنگدی جب دل دی کھڑکی کھلدی نہیں نظام الدین اولیاء علیہ رحمت مزار پاک ہے اور نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ کس کے خلیفہ ہیں بھلا بابا فرید الدین گنشکر علیہ رحمہ کے بابا فرید الدین گنشکر کہاں ہیں پاک پتن شریف میں جو آپ کے پاس بابا فرید الدین گنشکر ہے نا
بابا فریدین گن شکر کے مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیاء، اور حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ بابا فرید الدین گن شکر کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی عظمتیں، بڑی شانیں اور بڑی کرامات حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے منسوب ہیں۔ اور شاید اگر آپ کو کتابوں سے کوئی دلچسپی ہو تو آپ نے کبھی امیر خسرو کا نام سنا ہوگا۔ امیر خسرو نہ صرف شاعر تھے بلکہ وہ بہت بڑے عاشق تھے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں کوئی سیدزادہ آیا، اس کی بیٹیاں جوان تھیں اور اس کو کچھ مدد چاہیے تھی، تو اس نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا کہ حضور کچھ امداد فرما دیں، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں اور اس طرح بچیاں عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، کچھ ان کا سبب بنے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کو ملتا تو اللہ کے خزانوں سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہ اتارنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے بھجواتا ہے کہ دعائیں دے اللہ کے ولی اور گناہ گاروں کے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہوں۔ تو ہر وقت نظر و نیاز کا سلسلہ اس خانقاہ پہ چلتا ہی رہتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جس دن وہ سیدزادہ مدد مانگنے آیا، اس پورا دن خانقاہ پہ کوئی نظر نہیں آئی، کوئی نیاز۔ ایک جیتل اس وقت کا سکہ تھا، جیسے اب روپیہ چلتا ہے نا، اس وقت جیتل چلتا تھا، ایک بھی نہ آیا۔ تو آپ نے سیدزادے سے کہا میاں رات ہمارے ہی مہمان ہو جاؤ، یہیں ٹھہرو، کھاؤ لنگر شریف اور سو جاؤ، صبح انشاءاللہ جو بھی آئے گا تمہارا۔ اللہ کے حکم سے اگلے دن بھی کچھ نہ آیا۔ اب وہ سیدزادہ بڑا بدل ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور کہنے لگا حضور اب کیا کروں؟ تو آپ دیکھتے رہے، آیا کچھ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹے اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ ہمارے نالین اپنے جو جوتے تھے نا کھڑاویں پہنتے تھے، فرمایا یہ لے جاؤ۔ تو سیدزادے کا دل بڑا خفا ہوا اور اس نے سوچا کہ لو، میں تو آیا تھا کہ مجھے کوئی پیسے روپے دیں گے، چند ہزار ہی میں میری ضرورت پوری ہو جانی تھی، تو ان پرانے بوسیدہ جوتوں کو میں کیا کروں گا؟ دیکھو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے راز ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کیسے دکھتا ہے، کوئی آپ کو کیسے دکھتا ہے، اور آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے، آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ سن بھی رہے ہوتے ہو، آپ کے اوپر اثر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ محفل سے باہر نکلتے ہو تو شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے وہ ایسی باتیں کرنے والے بڑے دیکھے ہیں، ان کا فلاں دیکھی تھی، فلاں بات دیکھی تھی ان کی، کیسے کرتے ہیں وہ، فلاں عمل دیکھا تھا ان کا، ایسے تو تم بھی نہیں کرتے جیسے۔ لو جی، وہ جو دل پہ تھوڑا رنگ چڑھا ہوتا ہے وہ ادھر ہی مٹی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے جس کا اثر آپ اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو آپ کے لیے خیر ہے۔ اور اگر شیطان آپ کو وسوسہ دلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نعمت اٹھائی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو یہ چور آپ کے پاس کیا کرنے آتا؟ اسے کیا مصیبت تھی، تھوڑے کام ہے اس منوس کے؟ تو کھڑا ہے باہر، اگر آپ کے دل کو وسوسہ ڈالتا ہے تو مطلب ہے کہ کوئی نعمت آپ نے اٹھائی ہے جسے یہ مردود چرانا چاہتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات سن کے دل پہ اثر ہوتا ہے اور دوسرا خیال برا آتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھے، لاحول پڑھے، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میرے لیے جو نعمت ہے اسے میرا مقدر فرما اور مجھے اس سے محروم نہ فرما۔ تو ابو سیدزادے کے دل کو بھی یہ گمان گزرا، اس نے کہا لو جی آیا تھا تو چند روپے دیتے تو میری مدد ہوگی، جوتوں کا کیا کروں گا میں؟ وہ جوتے بہرحال اس نے لے لیے اور ان کو پرانے سے کپڑے میں لپیٹا، بغل میں رکھے، اور نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے ملا اور نکل گیا خانقاہ سے۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ بادشاہ تھا محمد تغلق، ہندوستان کا بادشاہ تھا محمد تغلق، فیروز محمد تغلق، یہ گیا ہوا تھا کسی جنگ پہ، اور اس کے ساتھ تھے امیر خسرو۔ امیر خسرو چونکہ بڑے قابل قدر شاعر تھے تو آپ کو پتہ درباروں میں شاعروں کی بڑی جگہ ہوتی ہے، امیر خسرو اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور امیر خسرو نے کوئی قصیدہ لکھا تھا فیروز محمد تغلق کی شان میں، جس سے خوش ہو کر اس نے امیر خسرو کو 7 لاکھ جیتل دیے تھے۔ کتنے ملا؟ 7 لاکھ جیتل اس نے ان کو انعام کے طور پہ دیے ہوئے تھے۔ جب امیر خسرو محمد تغلق کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور وہ سیدزادہ اپنے وطن کو واپس جا رہا تھا، تو ابھی رات تھی، امیر خسرو اور محمد تغلق کا لشکر جو دہلی پہنچا تو ابھی دہلی سے ذرا دور تھا، رات ہو گئی تو لشکر نے پڑاؤ کر لیا، خیمے لگ گئے سب لوگ۔ جب خیمے لگے اور آرام کے لیے بیٹھے تو امیر خسرو بے قرار ہو کے کہنے لگے مجھے مرشد کی خوشبو آتی ہے، بوئے پیر میں آئے تھے، مجھے اپنے پیر کی خوشبو آتی ہے۔ تو جو آپ کے خادم تھے وہ کہنے لگے حضور ابھی تو ہم دہلی میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کے مرشد تو یہاں سے میلوں دور، کیلو کھڑی نام تھا اس جگہ کا جہاں حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار تھا، انہوں نے کہا وہ تو کیلو کھڑی میں موجود ہیں، ابھی تو ہم میلوں دور کا رستہ وہاں کا رہتا ہے، ابھی تو ہم دہلی میں داخل نہیں ہوئے، مرشد کی خوشبو کہاں؟ امیر خسرو بے قرار کہ مجھے نہیں پتا، بس مجھے مرشد کی خوشبو آتی ہے، مجھے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔
باہر نکلے بےقرار ہو کے خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے ایک سرائے میں پہنچ گئے. ہوٹل آپ سمجھ لیں, ہلکا پھلکا جو ہوٹل ہوتا ہے وہ سرائے ہوتی تھی. سرائے میں پہنچ گئے, وہاں ایک کمرے میں سے خوشبو آ رہی تھی. سرائے کے مالک سے اجازت لی, کمرے تک پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا. اندر ایک نوجوان تھا اور اس نے سر کے نیچے کچھ رکھا ہوا تھا اور وہ سو رہا تھا. وہ خوشبو اس کے سر کے نیچے سے ہی آ رہی تھی. آپ نے اس نوجوان کو معذرت کر کے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو کیلو کھڑی سے آ رہا ہے میرے مرشد کے پاس سے؟ اس نے کہا ہاں میں گیا تھا نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے پاس. کہا تیرے پاس سے میرے مرشد کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس نے بڑی بیزاری سے وہ 2 جوتے نکالے اور کہا یہ انہوں نے مجھے دیے ہیں. امیر خسرو نے وہ جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اور فرمایا تجھے اللہ کا واسطہ ہے اگر مجھے بیچتا ہے تو بتا کیا قیمت دیتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کیا دیں گے؟ فرمایا ابھی میرے پاس 7 لاکھ جیتل ہیں, وہ رکھ لے, اور اگر تو میرے ساتھ دہلی چلے تو مجھے 7 لاکھ تجھے اور دوں گا. وہ سن کے پاگل ہو گیا. اس نے کہا میری ضرورت تو چند ہزار کی ہے, 1 لاکھ بھی نہیں ہے, 7 لاکھ. فرمایا خدا کی قسم تھوڑے ہیں, بس یہ 7 لاکھ. وہ پورے لیتا نہیں تھا. امیر خسرو نے اس کو زبردستی 7 لاکھ جیتل دیے. اس سے وہ دونوں جوتے لیے, ان کو کپڑے میں لپیٹا, ان جوتوں کو سر پہ رکھا. جتنا رستہ باقی رہ گیا تھا امیر خسرو نے مرشد کے جوتے سر پہ رکھ کے وہ رستہ طے کیا. پھر آپ جب نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے خاندان میں پہنچے تو نظام الدین اولیاء کے سامنے حاضر ہوئے تو ہزاروں قطار ہوتے تھے. نظام الدین اولیاء کو تو پہلے پتا تھا اللہ کے ولی دلوں کے حال ہے. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا امیر خسرو کیا لائے ہو؟ کہا حضور یہ 7 لاکھ میں آپ کے نالین. فرمایا سودا بڑا سستا کیا. تو امیر خسرو بلک پڑے اور کہنے لگے واللہ میں اس کو کہتا تھا اگر میرے ساتھ دہلی آتا تو میں اتنے ہی اور دیتا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو روحوں سے روحوں تک جاتی ہیں. وہ آپ سنتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, تو وہ راہ جو ہوتی ہے وہ واقعی ہوتی ہے اگر کسی کے دل تک بنی ہوئی ہو. اور آپ یہ سوچو کہ اگر امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء کی خوشبو اتنے دور سے آتی ہے تو حضور کے غلاموں کو حضور کی خوشبو کہاں سے آتی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہ جو لوگ مدینے سے آ کے دیوانہ وار روتے ہیں کچھ تو وہاں سے اندر لاتے ہیں نا, ایسے ہی تو آنسو نہیں آتے. وہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی میں خوشبو ہوتی ہے. مدینے کی مٹی میں خوشبو کیوں نہ ہو؟ جس کی ایک بوند سے گلاب بنا ہوا ہے وہ پورے کا پورا مدینے کی مٹی میں چھپایا ہوا ہے. چھپایا ہے زروں نے سورج جہاں پر, وہ میرے نبی کا ہے شہر مدینہ. تو یہ اگر نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کا تعلق ایسا ہو سکتا ہے تو سوچو حضور کے عاشق کا تعلق پھر حضور کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے. اور یہ کیسی خوشبو ہوتی ہوگی جو مدینے سے حضور کا عاشق اٹھا کے لاتا ہوگا اور باقی ساری زندگی پھر اسی خوشبو کے حصار میں زندگی گزارتا ہوگا. اللہ کریم, میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ یہ رستے ہم نے چلے ہوئے نہیں ہیں. شاید ہمیں آپ کو شاید سمجھ بھی نہ آتی ہو, لیکن پھر بھی آپ کو سننا چاہیے. شاید زندگی میں کوئی موڑ ایسا آئے جب آپ کو عشق کی ٹھوکر لگے. اللہ کرے کہ لگے, ایک بار ضرور لگے. اللہ اپنے محبوب کے عشق کے 1 ذرے کا 1000واں حصہ عطا فرمائے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس شہد سے محروم نہ فرمائے. دنیا اور آخرت میں اگر کوئی نعمت ہے تو وہ بس یہی ہے, باقی جو بھی کچھ ہے وہ اس کا صدقہ ہے. اللہ کریم نے جو لکھ دیا وہ ہمیں مل کے رہے گا. یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اپنے محبوب کے عشق کے 1 ذرے کا 1000واں حصہ ہمیں برداشت کے ساتھ عطا فرما, سنبھال اور سہار کے ساتھ نصیب فرما. پھر اسی خوشبو کے ساتھ جینے اور اسی کے ساتھ مرنے, اسی کے ساتھ اٹھنے, اسی کے ساتھ میدان محشر میں پہنچنے اور اسی کے ساتھ پل صراط سے اترنے کی توفیق عطا فرما. دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا, دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا. خام کو کندن بناتا, خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا. خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا. اور یا رسول اللہ میرے ماں باپ تم پر ہوں فدا. یا رسول اللہ میرے ماں باپ تم پر ہوں فدا.
ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، نظر کی پاکی کہاں اور اپنی ناپاکی کہاں، نظر کی پاکی کہاں اور اپنی ناپاکی کہاں، عیب لیکن سب چھپاتا، عیب لیکن سب چھپاتا ہے تمہارا دیکھنا، عیب لیکن سب چھپاتا ہے تمہارا دیکھنا، شوق مرنے کا دلاتا، شوق مرنے کا دلاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں، دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں، سب سے اول اس میں آتا، سب سے اول اس میں آتا ہے تمہارا دیکھنا، سب سے اول اس میں آتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، اور کچھ بہت ہی خاص تو نہ کر سکے لیکن حضور، کچھ بہت ہی خاص تو نہ کر سکے لیکن حضور، حوصلہ پھر بھی بڑھاتا، حوصلہ پھر بھی بڑھاتا ہے تمہارا دیکھنا، حوصلہ پھر بھی بڑھاتا ہے تمہارا دیکھنا، دل کو آنکھوں سے بہاتا، دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، شوق مرنے کا دلاتا، شوق مرنے کا دلاتا ہے تمہارا دیکھنا، شوق مرنے کا دلاتا ہے تمہارا
देखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। जी दादा साहब जाना है हमने अभी लाहौर, वो दादा साहब के सिवा कोई बात हो तो एक नामुमकिन सी बात होती है, मनक़बत आपको दादा साहब की सुनाते हैं और आप जाते ही रहते होंगे। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबख्ती से दादा साहब के हमसाए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि करीब के लोगों की तलब थोड़ी होती है, कम होती है। हम मदीने पाक में हमारा एक भाई बना हुआ है, उसके घर हम जाते होते खाने पर, वो हमें बुलाता था, तो उसकी बीवी से हमारी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी मुझे 6 महीने हो गए मैं नवाज शरीफ पे, नहीं 1.5 साल हो गया कि मैं हाजिरी के लिए नहीं गई, हालांकि वो रहती मदीने में थी। तो हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा भाई क्यों नहीं गई? उसने कहा मैं सोची इतना रश होता है, जो लोग बाहर से आते हैं चलो वो ही सलाम कर लें, हम तो इधर ही होते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने सोचा हम 1.5 साल में दूसरी दफा आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोते बिलखते आते हैं और रोते ही बिलखते जाते हैं, फिर भी कहते हैं या रसूल अल्लाह आखिरी बार ना हो, फिर भी बुलाइएगा, फिर भी बुलाइएगा। जो यहाँ रहते हैं उन्हें तो सुबह शाम होना चाहिए वहाँ। फिर इसका मतलब है कि बंदे को मदीने में होने की दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मदीने में रहेंगे तो शायद मदीने की मिठास खत्म हो जाएगी। दूरी फिर इस लिहाज से बेहतरीन होती है कि आपकी तड़प तो बाकी रहती है, आंसू तो होते हैं, आप रोते बिलखते तो हैं। वहां रहने वाले शायद ये समझते होंगे कि ये मस्जिद नबवी है, गाड़ी खड़ी है 3 मिनट का फासला है, चले जाएंगे, तो वो 3 मिनट 1.5 साल में भी कभी नहीं आते। और यहाँ से लोग साल में 2 दफा भी हो जाते हैं, हालांकि ये हजारों मील का रास्ता और घंटों का सफर है। तो ये लाहौर वालों को भी शायद यही हाल होता होगा। आप लोग भी दादा साहब पे कम नहीं जाते होंगे और यही सोचते होंगे यही तो है, चले जाएंगे, तो जाना तो नहीं होता होगा। अल्लाह ताला नसीब करे हर कोई, ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, समुंदर होते हैं, और हर कोई ये समुंदर से अपनी औकात के मुताबिक कुछ उठाता है, उनकी शानों को कमी नहीं आती। हमारा लाहौर में कौन था, हम किसको जानते थे? हमने दादा साहब से ही लाहौर मांगा था, हमें अटक में बैठ के दादा साहब ने लाहौर अता फरमा दिया। आप लाहौर में रहते हो, आपने कभी नहीं मांगा होगा आपने, इसलिए आपको मिला भी नहीं। हम तो, मैं तो जब जालियों के सामने खड़ी होती थी तो मेरी तो एक ही फरियाद होती थी, मैं कहती दादा साहब मुझे लाहौर में ढेरों दरूद पाक के खत्म चाहिए, मुझे ढेर सारे घर चाहिए जहाँ दरूद का चिराग जले। अब मेरा तो शोला वहां जल रहा है, इतनी दूर आपसे, हम 3.5, 4 बल्कि 5-6 घंटे की मुसाफत पर हैं हम आपसे, लेकिन दादा साहब के सदके कुर्बान जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन पर उन्होंने नजर फरमाई उन पर करम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में दरूद पाक के चिराग जल रहे हैं। अल्लाह ताला इन रोशनियों को सलामत रखे और अल्लाह आपकी नस्लों को संभालने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं तो आपको नहीं जानती ना, अल्लाह ने यहाँ मेरे लिए रोजी को खड़ा किया और रोजी से की रोशनी अल्लाह ने आप तक पहुंचाई, और अल्लाह आपको नसीब करे कि आपसे आगे जाए और फैले। ये दरूद पाक का खत्म, ये सिर्फ एक खत्म नहीं है, ये आपके लिए आपकी कब्र की रोशनी है। सारी जिंदगी जब तक आप जिंदा हो, आपके घर में दरूद पाक का खत्म चलता रहे हमेशा, कुछ भी हाल हो, आप ना छोड़ो तो आपके बाद आपके बच्चे भी नहीं छोड़ते। और अगर आप अपनी जिंदगी में छोड़ दो, आज ये मसला कल वो मसला, तो बच्चे कहेंगे अम्मी भी तो छोड़ती थी ना, तो क्या होगा जो हमने छोड़ दिया, तो बस फिर मटी हो जाएगा। ये संभालने की चीज है। एक चिराग अपने पीछे ऐसा रोशन रखना चाहिए जिसकी रोशनी कब्र तक पहुंचे। तो अगर अपनी जिंदगी में आप थक लोगे तो दायरे आगे के लिए आपको आसानी हो ही जाएगी, अल्लाह करीम। और ये जो दरूद पाक के खत्म होते हैं ना, ये किसी के लिए भी नहीं होते। आपको पता है, इस पे हम सिर्फ हुजूर की खुशी की नियत करते हैं। और हुजूर की खुशी क्या कि आपको कोई आके मदीने से बताए कि मैंने उधर ख्वाब में आपको देखा था, तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना भाई। ख्वाब में उसने क्या, आप तो वैसे भी उसको देखती रहती जो उसने देख लिया, अगर वो मदीने का जिक्र करेगी तो आप खुशी से फूली ना समाओगी, हाय मुझे तुमने उधर देखा। आप इधर बैठ के जब मदीने वाले का अपने घर में जिक्र करती हो, उसकी याद में महफिल करते हो, तो मदीने वाले को खुशी नहीं होती होगी? कहते होंगे मेरी उम्मती है, 1500 साल गुजर गया मुझे आए हुए भी, और इसने मुझे ना देखा ना सुना ना छुआ, और ये फिर भी मेरे लिए खर्चा करती है, मुझे मेरी वजह से थकती है, लोगों को बुलाती है,
میری وجہ سے کام کرتی ہے، پتہ نہیں آپ حضور کے دل کو کتنا راضی کرتے ہوگے، اور حضور کے دل کو راضی کوئی کر لے تو اللہ تو اس سے راضی ہو ہی جاتا ہے۔ سب کچھ زمین کے اوپر نہیں ملتا، بہت بڑے بڑے پودے ابھی ہونے باقی ہیں جو زمین کے اندر ہوں گے، تو ہر چیز کا مول بھی نہیں لگانا چاہیے، اور ہر چیز بازار میں بکتی بھی نہیں ہے، لیکن خریدار رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ پنجاب کی حکومت جس کے پاس بھی ہو، اس کے گورنر داتا صاحب ہی ہیں، ظاہر ضرور کوئی بھی گندے منہ والا بیٹھا ہوا ہو یا کوئی گندی بیٹھی ہوئی ہو، لیکن حقیقتاً جو یہ فیصلے ہوتے ہیں نا داتا صاحب کے اختیار میں ہوتے ہیں یہ، تو اللہ کریم کا کتنا کروڑ شکر ہے کہ دادا صاحب نے ہم پہ بھی نگاہ فرمائی اور آپ پہ بھی نگاہ فرمائی، اور کتنا شکر ہے کہ دادا صاحب نے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی اس محفل میں ہمارے لیے مینجمنٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو برکت دے، اس کی چھت کو برکت عطا فرمائے، رزق کو برکت عطا فرمائے، جن کی کمائی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پسند کیا گیا کہ ان کی راہ پہ خرچ کی جائے، یہ کوئی تھوڑا کام ہے، چھوٹی بات ہے کوئی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکوں سے بھی پاک ہیں، اور ان کی ہم نہیں کہتے کہ ہم یا ہماری چیزیں ان کی شان جیسی ہوگی، بہت غلطیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن کہ ان کا کرم ہے کہ وہ پھر بھی نبھا لیتے ہیں، ورنہ مجھ جیسے گناہگار میں کیا رکھا ہے۔ اللہ کریم آپ کو نصیب کرے کہ جو آپ کام کر رہے ہو اس کو تھوڑا نہ سمجھنا، اس کو ہلکا بھی نہ سمجھنا، مول تو وہی لگاتے ہیں، تول بھی وہی بڑھاتے ہیں، کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہوں، اور اللہ آپ کو نصیب کرے کہ آپ کے گھروں میں درود پاک کی محافل ہوتی ہوں، اور اس پر آپ حضور کی خوشی کے سوا کوئی نیت نہ کرتے ہو، آپ کو بس یہی دل میں رہتا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج مجھ سے خوش ہوں گے جب میرے گھر سے ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اللہ کریم اسی کے ساتھ جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دادا صاحب کو سلام آپ دے دو، ہم نے ابھی جانا ہے، ہماری ادھر انٹری ہوئی بھی ہے، ابھی ہم یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر آج نصیب کرے اللہ کے شاہ میں داتا صاحب کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سلام دے دو مجھے کہ آپ کا سلام میں جاؤں گی تو لے جاؤں، لوریو شرم کرو تسی لوری تے اسی ہی بٹ اٹکو آ کے تم سلام جا کے گر اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ میں اس لیے لے کے میری بھی لالچ ہوتی ہے بیچ میں اس لیے لے کے جاتی ہوں کہ پتہ نہیں آپ میں سے کون داتا صاحب کو اچھا لگتا ہوگا، تو آپ کا جو قبول کر کسی کا، میں اٹک سے بھی بہت لوگوں کو لے کے آتی ہوں، اس محفل میں ہمیں لاہور آنے سے پہلے جانا ہوتا ہے، ہم ادھر اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے داتا صاحب جانا ہے، آپ داتا صاحب کو سلام دے دیں۔ بیچ میں سے بات یہ ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں میرا کیا منہ ہے کہ میں داتا صاحب کی جالی کے سامنے جا کے کھڑی ہوں گی تو پتہ نہیں کس کا سلام داتا صاحب نے قبول کرنا ہوگا، تو اس کی برکت سے داتا صاحب مجھے بھی 2 منٹ کھڑا ہونے دیں گے اور میرا بھی سلام قبول کر لیں گے، تو میں اس لیے کہتی ہوں مجھے سلام دو تاکہ میں آپ کا سلام لے کے جاؤں، اور اس کی برکت سے مجھے وہاں کھڑے ہونا نصیب ہو تھوڑی دیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں دیکھو اگر آپ سلام دو نا تو میں جا کے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ انہوں نے بھیجا ہے، اسی لیے لیتی ہوں کہ جب آپ کا سلام پیش کروں گی تو جو دعا میں وہاں کروں گی اس میں آپ بھی شامل ہو جاؤ گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم کا دادا صاحب کا فیض ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے رکھے۔ شان تیری وچ داتا موتی رول دیاں شان تیری وچ داتا موتی رول دیاں شان تیری وچ داتا موتی رول دیاں ہر قبر تے پھل نہیں پیندے نے ہر قبر مزار نہیں ہوندی ہر قبر تے پھل نہیں پیندے نے ہر قبر مزار نہیں ہوندی دربار سجاندے بادشاہی دربار سجاندے بادشاہی داتا دربار دی بات کتے رول دیاں شان تیری وچ داتا موتی رول دیاں شان تیری وچ داتا موتی رول دیاں
भरा शहर लाहौर ने वलियां तो सब उच्चियां शाना वाले ने, भरा शहर लाहौर ने वलियां तो सब उच्चियां शाना वाले ने, जिन्हों खलकत दाता आँख दिए, जिन्हों खलकत दाता आँख दिए, फिर ओस तो वद खैरात किथे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया। हजवेर तो हिजरत कर आया आ शहर लाहौर नु चमकाया, हजवेर तो हिजरत कर आया आ शहर लाहौर नु चमकाया, जिथे सूरज डेरा ला लैंदा, जिथे सूरज डेरा ला लैंदा, फिर छांदी ओथे रात किथे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया। साडी अर्ज भी हिक मंजूर करो, दे दर्शन नूरो नूर करो, साडी अर्ज भी हिक मंजूर करो, दे दर्शन नूरो नूर करो। असमान करम ते कीता है, असमान करम ते कीता है, ऐनी साडी औकात किथे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया। जी गाती है जी, मुझे कुछ चाहिएगा। जिक्र यही मेरे यार हैं, करे आँख नम भरे सब जख्म, करे दूर दिल से मेरे जो गम, वो तबीब तुम पे दरूद है, बेहिसाब है बेशुमार है, ये जो सब्ज रंग है जहाँ में, ये दरूद ही की बहार है। दोनों जहां की जान बल्कि शान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान
सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम। या सैयदी या रसूल अल्लाह, चेहरे से अपने नूर की चादर हटाएंगे, बस एक बार देख हमें मुस्कुराएंगे। चेहरे से अपने नूर की चादर हटाएंगे, बस एक बार देख हमें मुस्कुराएंगे। फिर निकलती है जो ये जान, अस्सलाम सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूना या रसूलल्लाह, फिदा करूनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुसाफा करें।